السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غیر ریاستی عناصر کی طرف سے درپیش چیلنج سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ریلوے کے ML1 منصوبے کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل یقینی بنائے گی۔ نگران وزیر منصوبہ بندی نے ابھرتے ہوئے چیلنجز کے تناظر میں تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نگران وزیر صحت نے کہا ہے کہ صحت کے بنیادی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانیوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ممالک کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین نے الشفا ہسپتال پر اسرائیلی فورسز کے حملے کے بعد شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج بارامولہ میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ چین اور امریکہ نے عالمی حدت سے نمٹنے کے لیے مزید قریبی رابطے میں مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ممتاز موسیقار اور ہدایتکار فیروز نظامی کی آج 48ویں برسی منائی گئی۔ ممبئی میں ICC عالمی کرکٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ بھارت کے 398 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 میں ترامیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت 10 برس سے کم عمر کے بچے بھی حج کی ادائیگی کے اہل ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت ہوا، جس میں سرکاری اور نجی حج اسکیموں کا غیر استعمال شدہ کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت کے قوانین کے مطابق حج گروپوں کے منتظمین کے مالی امور کو باضابطہ بنانے کے لیے نگرانی کا جامع نظام قائم کیا جائے گا۔ کابینہ نے رعایتی کوٹے میں کمی کی بھی منظوری دی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مقامی معاونین کا 50% سعودی جامعات میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء پر مشتمل ہوگا اور ان کی تقرری فلاح بہبود کے عملے کے طور پر ہوگی۔ کابینہ نے 2021 اور 2022 کے دوران بینکوں کے حاصل ہونے والے مجموعی منافع پر 40% ٹیکس بھی عائد کرنے کی اجازت دی۔ اجلاس میں کاروباری ویزا فہرست میں کانگو، ملاوی، زیمبیا، زمبابوے اور کرغزستان کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے رواں مالی سال کے لیے جموں و کشمیر کی ریاستی املاک کے لیے 26,75,90,000 روپے کے بجٹ کی منظوری دی۔ کابینہ نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدوں کی بھی منظوری دی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان غیر ریاستی عناصر کی طرف سے پیدا کردہ خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ میں بدلتی ہوئی دنیا کے ہمارے مستقبل پر اثرات کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بیرونی تحفظ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی دفاعی صلاحیتوں کی بدولت بیرونی جارحیت میں کمی ہوئی ہے۔ اقتصادی محاذ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملک کی 30 سال سے کم عمر آبادی کی اکثریت چیلنجوں سے نمٹنے کی وسیع صلاحیت رکھتی ہے۔ وسیع قدرتی وسائل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک انہیں استعمال کر کے معاشی مسائل پر قابو پا سکتا ہے۔ Pakistan, along with the mineral potential of the Balochistan province and some in the KP and Gilgit-Baltistan also, has got this huge potential where it can have that historical big push. Once it gets it,
it will go towards the transformation of modernization of its society and infrastructure, which has a lot of opportunity and challenges, of course. खित्ते में रवाबित की इस्तेदाद कार और फ़वाइद को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस हवाले से बड़ी रुकावट हल तलब तनाज़ा कश्मीर है, जिस पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस देरीना तनाज़े के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का हल ज़रूरी है। हिंदुत्व की तरफ से पैदा करदा चैलेंज पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह नज़रिया बिलखुसूस इस्लाम और ईसाईयत को निशाना बना रहा है। चीन अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कशीदगी से पाकिस्तान जैसे ममालिक का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह तनाज़ात से फ़ायदा उठाने पर यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा कि भारत मगरब से टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कश्मीर के तनाज़े को इस्तेमाल करता है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया, जो बका के लिए ख़तरा बनती जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मज़ालिम ढा रहा है। The entire globe is experiencing such barbaric and horrific acts which are being committed by the State of Israel against unarmed citizenry of Palestine. Injured are being killed, children are being eliminated. It is about those prime human values. How do you respond to killing of children? How many Palestinian children have to be killed to appease and address that Israeli anger? उन्होंने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो आगे बढ़ें और आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। सदर ने कहा कि इंसानियत को तशद्दुद से बचाने के लिए दुनिया को एक यकसां सोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए कहा कि बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान रेलवे के अहम मंसूबे ML1 की तरजीही बुनियादों पर तकमील यकीनी बनाएगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ML1 एक कौमी मंसूबा और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अहम हिस्सा है, जिससे मुल्क के ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब आएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की तामीर के दौरान माहौलियाती असरात से बचाव पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि मंसूबे की तामीर में शफ़ाफियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे में गैर मुल्की सरमायाकारी के भरपूर मौक़े मौजूद हैं। इजलास को बताया गया कि मंसूबा 2 मराहिल में तामीर किया जाएगा। पहले मरहले में कराची से मुल्तान तक 930 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस सेक्शन में गुज़िश्ता बरस सैलाब से ज़ेर-ए-आब आने वाले बुनियादी ढांचे को भी आलमी मयार के मुताबिक बेहतर बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में मुल्तान से पेशावर तक 796 किलोमीटर तवील रेल की पटरी तामीर की जाएगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के निगरान वज़ीर मोहम्मद समी सईद ने बढ़ते हुए चैलेंजेस के पेश नज़र तालीम के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात में तालीम, पेशा वाराना तरबियत और मुख्तलिफ शोबों में महारत बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि मुल्क भर में बुनियादी सेहत का निज़ाम मुस्तहकम करने के लिए एक जामे हिकमत अमली वज़ा की गई है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद के करीब शाह अल्लादित्ता के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के दौरे के दौरान कही। निगरान वज़ीर सेहत ने मरकज़ में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर नदीम जान ने कहा, हुकूमत अस्पतालों में मेयारी खिदमात की फराहमी यकीनी बना रही है। वज़ीर सेहत ने कहा कि बुनियादी सेहत का निज़ाम मुस्तहकम करने से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की सहूलियात यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को बेहतरीन इलाज की फराहमी हमारा तरजीही एजेंडा है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि सेहत के 500 मराकज़ को जदीद बनाना एक इनकलाबी तारीखी मनसूबा है और इस मनसूबे पर तेज़ी से काम जारी है।
بحری امور کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ریٹائرڈ ایڈمرل افتخار احمد راؤ نے کہا ہے کہ حکومت ہانگ کانگ کنونشن میں پاکستان کی شمولیت یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ہانگ کانگ کنونشن کی توثیق اور عمل درآمد پاکستان 2023 کے موضوع پر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے زیر اہتمام قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس مقصد کے لیے جلد کابینہ سے باضابطہ منظوری حاصل کر لی جائے گی۔ معاون خصوصی نے زور دے کر کہا کہ اس الحاق سے ملک میں ناکارہ بحری جہازوں کو توڑنے کے مقامات پر زیادہ تعداد میں بحری جہاز آئیں گے، جس سے ناکارہ بحری کو توڑنے کی صنعت کو فروغ ملے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ ریاست کے زیر انتظام چلنے والے مختلف اداروں کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کے زیر صدارت ہوا۔ ریاست کے زیر انتظام اداروں کی پالیسی 2023 اراکین کی تجاویز کو شامل کرنے کے بعد جائزے کے لیے دوبارہ کمیٹی میں جمع کروائی گئی۔ کمیٹی نے مسودے میں شامل تبدیلیوں کا جائزہ لیا اور کابینہ کی منظوری کے لیے نظر ثانی شدہ پالیسی کی سفارش کی۔ یہ پالیسی حکومت کے زیر انتظام اداروں کے نظم و نسق اور امور کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم کا مظہر ہے، جو ان اداروں کے ایکٹ میں درج وسیع تر اغراض و مقاصد کے عین مطابق ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی زیر نگرانی آج کوئٹہ میں 3 روزہ فرضی مشق شروع ہوئی۔ مشق کا مقصد ہنگامی اور ناگہانی صورتحال میں بلوچستان کے اہم متعلقہ اداروں کی تیاری اور جوابی کارروائی کی استعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے نگران وزیر داخلہ زبیر جمالی نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے تمام اداروں میں مؤثر رابطے اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ اور MCB اسلامی بینک نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت پاکستان میں نرسنگ کے شعبے میں وظائف دیے جائیں گے۔ مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں سیکریٹری وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وسیم اجمل چودھری اور MCB اسلامی بینک کے جنرل مینیجر محمد ابراہیم نے کیے۔ اس تعاون کا اولین مقصد نرسنگ کے شعبے میں تعلیم کو آگے بڑھانا اور نرسنگ کی تعلیم کے ذریعے غربت میں کمی لانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج کراچی میں سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران کچے کے علاقے میں آپریشن سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ دونوں وزرائے اعلیٰ نے اس امر پر اتفاق کیا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف جلد ایک مشترکہ بڑا آپریشن کیا جائے گا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے صوبے بھر کے اسکولوں اور سرکاری دفاتر میں اس ہفتے کے روز چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری طرف سے فصلیں جلانے کی شرح 10% ہے، جبکہ بھارت کی جانب فصلیں جلانے کی شرح 90% تک ہے، جس کے باعث پنجاب میں اسموگ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسانوں کے لیے جدید مشینری خرید رہے ہیں اور موسمیات کے حوالے سے کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے اور خاص طور پر لیبارٹریز بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مصنوعی بارش کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے اور کل بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کے حکام کو لاہور بلایا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے ان سے مشاورت کی جا سکے، کیونکہ اسموگ کی وجہ سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے حکومت اہم اقدامات کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت چند دنوں میں خصوصی ٹیم اسٹڈی کے لیے الماتے بھی بھیج رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین سے ملاقات کی اور انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔
اعلیٰ نے کہا کہ حکومت صوبے میں منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی پوری معاونت کرے گی۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے آئندہ انتخابات میں رائے دہندگان کی حفاظت کو سب سے مقدم رکھنے پر زور دیا۔ سکندر سلطان راجہ نے مزید بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ٹیم خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے صوبے کا دورہ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ قدرتی وسائل کا استعمال عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ آج ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صوبے میں ذرائع ابلاغ کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا کالونی کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹانک کے علاقے کیڑی مچان خیل میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران فوجی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا جو ٹانک اور ملکہ علاقوں میں پولیس کو ہدف بنا کر شہید کرنے کے حالیہ واقعات سمیت متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں موجود کسی دوسرے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن کے راستے واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی ترقی براہ راست پاکستان کی خوشحالی اور استحکام کے ساتھ منسلک ہے۔ انہوں نے آج سدنوتی میں ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ریاست کے نادار افراد، خواتین، یتیموں اور خصوصی افراد کے لیے 5 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ مختص کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے ان نوجوانوں کو اڑی کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ایک اور کارروائی میں فوجیوں نے ضلع پونچھ کے علاقے سرنکوٹ میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا جن کی شناخت اعجاز احمد اور گلشن احمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے مقبوضہ علاقے میں جاری قتل و غارت، گرفتاریوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور املاک کی ضبطگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے فوری حل کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے دیرینہ تنازع کے حل میں عدم دلچسپی سے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ دریں اثنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں 2020 میں ایک جعلی مقابلے میں 3 بے گناہ کشمیریوں کے قتل میں ملوث بھارتی فوجی افسر کی ضمانت پر سوال اٹھایا۔ ضلع ڈوڈا کے علاقے اسار میں آج ایک بس کے سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں گرنے سے 30 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کے دروازے توڑ کر حملہ کیا ہے جس سے وہاں موجود ہزاروں مریضوں اور پناہ لینے والے شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق حملے سے پہلے ہسپتال کی بجلی اور انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی اور اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال میں اور اس کے قریب موجود صحافیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہزاروں مریض اور بے گھر فلسطینی اندر پھنسے ہوئے ہیں جن میں درجنوں نومولود بچے شامل ہیں جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہسپتال میں کم از کم 2300 مریض، ہسپتال کا عملہ اور بے گھر لوگ موجود ہیں جنہوں نے کئی روز سے جاری اسرائیلی بمباری اور میزائل حملوں کی وجہ سے وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ ادھر عالمی حقوق کے گروپوں نے کہا ہے کہ ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ادھر فلسطینی وزارت خارجہ نے الشفا ہسپتال پر اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد شہریوں کی حفاظت کے لیے فوری عالمی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں
وزارت نے غزہ میں الشفا اور دیگر ہسپتالوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ادھر یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد بچے منہدم عمارات کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج اب تک 4600 سے زائد بچوں کو شہید اور تقریباً 9000 کو زخمی کر چکی ہے، جبکہ بہت سے بچے لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ منہدم عمارات کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ چین اور امریکہ نے عالمی حدت کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ امریکہ میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مذاکرات کے بعد صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اس ماہ کے اواخر میں دبئی میں شروع ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کے اہم سربراہ اجلاس کو کامیاب بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ امریکہ اور چین کے صدور نے موسمیاتی تبدیلی کے بحران کو موجودہ وقت کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک قرار دیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ممبئی میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے بھارت کی طرف سے دیے گئے 398 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 31 اوورز میں 213 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 397 رنز بنائے۔ بھارت کی طرف سے ویرات کوہلی 117 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انہوں نے ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے کیریئر کی 50ویں سینچری بنا کر سچن ٹنڈولکر کا 49 سینچریوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم نے تینوں قسم کے کرکٹ سے بطور کپتان مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ قومی ٹیم سے بطور کپتان دستبردار ہوئے ہیں، لیکن وہ تینوں کرکٹ میں بطور کھلاڑی اپنی نمائندگی جاری رکھیں گے۔ بابر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے تجربے اور جذبے سے نئے کپتان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے قومی ٹیم کی سپورٹ کے لیے پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ پشاور، فاٹا، کراچی وائٹس اور ملتان کی ٹیمیں پاکستان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ پہلا سیمی فائنل کل پشاور اور فاٹا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ جمعے کو دوسرے سیمی فائنل میں کراچی وائٹس کا مقابلہ ملتان سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کے روز کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنلز اور فائنل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ گورننگ کونسل کا اجلاس آج لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام سمیت پی ایس ایل کے تمام 6 فرنچائز نے شرکت کی اور بے شمار مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے سنوکر کھلاڑی احسن رمضان قطر میں ہونے والی IBSF ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پہنچ گئے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے آج اسلام آباد میں اسکولوں اور کالجوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا۔ مختلف نظامت تعلیمات کے طلباء نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر کھیلوں میں الگ الگ حصہ لیا۔ وفاقی وزیر مدد علی سندھی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ آج کراچی میں ڈیفنس اتھارٹی کنٹری گولف کلب میں گولف کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کراچی میں مقیم غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ وزارت خزانہ نے مالیاتی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے گورنمنٹ سیکورٹیز کے لیے تجارت کا طریقہ کار وضع کرے گی۔ یہ کمیٹی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرے گی اور موجودہ آپریشنل چیلنجز کو حل کرے گی۔ پنجاب کے کان کنی اور معدنیات کے نگراں وزیر ابراہیم حسن مراد نے پاکستان کے معدنیات اور کان کنی کے ترقیاتی ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 4 لاکھ ٹن خوردنی نمک برآمد کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس 100 انڈیکس 14 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 56,680 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 661 ملین سے زائد ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 526 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 70 ملین سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 360 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 196 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 147 میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رافون میں اس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 300 روپے کا اضافہ، جبکہ فیصل اسپننگ کے حصص کی قیمتوں میں 30 روپے 15 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی:
امریکی ڈالر قیمت خرید 287.64 कीमत फरोख्त 288.14 पाउंड स्टर्लिंग 358.52 और 359.17 यूरो 312.55 और 313.15 सऊदी रियाल 76.68 और 76.83 यूएई दिरहम 78.14 और 78.29 जापानी येन ₹1.88 और ₹1.91। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,84,673 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,68,123 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 98,407 मीट्रिक टन बरामदी और 59,716 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ फिल्मी मौसीकार और डायरेक्टर फिरोज़ निज़ामी की आज 48वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। फिरोज निजामी ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, साथ ही अपने घराने के उस्ताद अब्दुल वहीद खान कैरानवी से मौसीकी की तालीम हासिल की। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर प्रोड्यूसर वाबस्ता हुए। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ रेडियो स्टेशनों पर खिदमत अंजाम दी। फिर रेडियो छोड़कर बम्बई की फिल्म दुनिया चले गए। उनकी इब्तदाई फिल्मों में विश्वास, उमंग, शरबती आंखें और रंगीन कहानी शामिल थी, मगर उन्हें मुल्क गिर शोहरत शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू से मिली, जिसमें दिलीप कुमार और नूर जहां ने मरकजी किरदार अदा किए थे। तक़सीम हिंद के बाद फिरोज निजामी लाहौर वापस आ गए, जहां उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म चनवे और सिब्तैन फजली की फिल्म दुपट्टा की लाजवाल मौसीकी तरतीब दी। फिरोज निजामी की मौसीकी से मुज़य्यन दीगर फिल्मों में हमारी बस्ती, सोहनी, 16 आने, मंजिल और गुलाम शामिल थी। फिरोज निजामी ने सिर्फ फिल्मों के लिए मौसीकी ही तरतीब नहीं दी, बल्कि उन्होंने मौसीकी में अपने असातिज़ा से जो कुछ सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई किताबें भी तहरीर की। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नयाद और मारूफ सूफी गुलकारा सारा पीटर ने आज इस्लामाबाद में कौमी वर्सा और सकाफत के निगरान वज़ीर जमाल शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौसीकी की सनत से मुतालिक बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। कॉम्स्टेक ने पनाहगज़ीन और बेघर मुफक्किरों और साइंसदानों के लिए कॉम्स्टेक साइंस एक्सेल फेलोशिप प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख अगले माह की 15 तारीख है। इस प्रोग्राम में ऐसे बेघर और पनाहगज़ीन स्कॉलर्स और साइंसदानों को वज़ाइफ दिए जाएंगे जो मेज़बान मुल्क में तवील अरसा गुजारने के बावजूद अपनी तालीम और तहकीक जारी नहीं रख सके। मजमूई तौर पर हर साल 2024 के लिए 10 रिसर्च फेलोशिप और 10 डॉक्टरेट प्रोग्राम पेश किए गए हैं। दरखास्त गुजार दरखास्त फार्म, मतलूबा दस्तावेज़ात समेत ईमेल events@comstek.org पर भिजवाएँ। ये तो थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर बालाई और मगरबी इलाकों में मतला जुज़े बरालूद हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द और मतला जुज़े बरालूद रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध और स्मोक का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लई -6, स्कर्दू -4, कालाम -2 और गोपिस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 8, मरी 6, लाहौर 13, कराची 21, पेशावर 9, क्वेटा 4, मुजफ्फराबाद 8, गिलगित 0, स्कर्दू -4, श्रीनगर 1, जम्मू 12, लई -6, पुलवामा और शोपियां में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 में तरामीम की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान गैर रियासती अनासर की तरफ से दरपेश चैलेंज से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔